بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایران اسرائیل جنگ نئے رخ اختیار کر رہی ہے, نئی ہیڈ لائنز بنا رہی ہے. اس میں لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں, تہران میں ماحول کیا ہے, ممکنات کیا ہیں, ہو کیا سکتا ہے, سب آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. اس سے پہلے تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے, جو آن گوئنگ سٹوری ہے, ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب امریکہ کے مرکز یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جاری ہے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے. یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکی صدر اور کابینہ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ظہرانے میں شرکت کی ہے اور وائٹ ہاؤس میں امریکی کابینہ کے اراکین کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. یہ اپنی نوعیت کی سب سے منفرد ملاقات ہے. وہ یوں کہ اس سے قبل پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور صدارت میں امریکی صدور سے بالکل ملاقات کی تھی, لیکن وہ بحیثیت صدر کی تھی. تو گویا یہ کسی آرمی چیف کی اس انداز سے ان دی ایبسنس آف سویلین لیڈرشپ ایک سولو اعتبار سے واحد ملاقات ہے پاکستان کی ہسٹری میں. راہیل شریف صاحب نے اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا تھا. وہ ملاقاتیں دفاعی نوعیت کی تھیں. سید عاصم منیر پہلے پاکستانی فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے اس سطح پر براہ راست ملاقات کی ہے. ان کے ہمراہ کوئی سویلین حکومتی وفد نہیں ہے. اہم بات یہ ہے ظاہر ہے کہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب صدر ٹرمپ کی ثالثی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی عمل میں آئی, اور اس کا تناظر بھی وہی ہے. ظاہر ہے یہ جو سارا سچویشن ہے ایران والی, یہ تو ابھی ڈیولپ ہوئی ہے. ملاقات اس سے پہلے والا معاملہ ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بات کی ہے صحافیوں سے, تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کا کھانا ہے آج پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بار پھر کریڈٹ لیا پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا, بلکہ انہوں نے وہاں موجود صحافیوں سے شکوہ بھی کیا. اپنے انداز میں انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی میں نے جنگ رکوائی ہے, 2 نیوکلیئر اسٹیٹ سے جنگ رکوائی, اس میں میں نے کسی کی سٹوری نہیں دیکھی, آپ میں سے کسی نے تذکرہ نہیں کیا. آپ نے لکھی ہے بارے میں کوئی سٹوری, آپ نے لکھی کوئی سٹوری؟ یعنی وہ واضح اس بات پہ ذرا نالا بھی نظر آتے ہیں کہ اس چیز کو تو بہت سراہا جانا چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, آئی لو پاکستان. مودی کے بارے میں کہا ہی از اے فینٹاسٹک مین, میری اس سے بھی کل بات ہوئی ہے. اور یہ جو شخصیتیں یعنی کہ عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے تھے جن سے میری آج ملاقات ہونی ہے, انہوں نے پاکستان کی سائڈ سے جنگ بندی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا, یہ آپ دیکھیے گا. You have a meeting today with the Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. اور یہ ملاقات ابھی اس وقت جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید جو ڈیٹیلز آتی ہیں. وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ ملاقات کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اور آپ اس ملاقات کو اپریشیٹ, یعنی آپ اس وقت آپ کی حکومت پاکستان سے متعلق, ریاست سے متعلق کوئی بھی رائے ہو, بہرحال اس کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی نوعیت کی بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ لیول کی ملاقات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ایران تنازع کے حوالے سے خاصی بات کی ہے. ایک تو رشیا نے ثالث کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں بتایا کہ مجھ سے رشیا نے کہی یہ بات, تو میں نے ولادیمیر پیوٹن سے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم ذرا یوکرین والا معاملہ نہ نمٹا لیں, پہلے بعد میں اس بارے میں سوچنا. نہیں کیا کہا انہوں نے؟ I spoke to him yesterday. He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Unconditional surrender. That means I give up. No more. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایران سے کہہ رہا ہوں کہ انکنڈیشنل سرنڈر, اور پھر اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ, یعنی ایران یہ کہہ دے کہ میں مطلب ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں ہے, وی آر نو مور, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ اس سے کم کچھ نہیں چاہیے مجھے, یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. سید علی خامنہئی کا بھی بیان ہے, ایران کے روحانی پیشوا خامنہئی صاحب کا بیان ہے, اور خامنہئی صاحب نے باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور اس ویڈیو پیغام کو آپ دیکھیے اس کے اردو ترجمے کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایرانی قوم کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گی. صہیونی دشمن نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, ایک بڑی خونریزی کا مرتکب ہوا ہے, اسے لازماً اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ایرانی قوم اور مسلح افواج دشمن کو مزہ چکھا رہے ہیں اور چکھاتے رہیں گے. دشمن کو ایسا مزہ چکھایا جس سے وہ کمزور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے دوست اس معاملے میں کود پڑے. امریکہ نے ہمارے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی, ہمیں دھمکی دی ہے. نہ صرف دھمکی دی بلکہ ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا. دھمکی اسے دو جو دھمکی سے ڈرتا ہو. ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ دھمکی دینے والے کی دھمکی کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی. سمجھدار لوگ جنہیں ایران کی تاریخ کا علم ہے جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈالنے والی نہیں.
ہم نہ کسی کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں نہ اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت قبول کریں گے. جو امریکی اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس جھگڑے میں پڑا تو نقصان 100% اسی کا ہوگا. اس جھگڑے میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایران کے ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا. تو اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صاحب صحافیوں سے بات کی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ایران اب چاہ رہا ہے کہ بات کریں لیکن اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے, وقت تو دیا تھا ہم نے, اب دیر ہو گئی ہے, پہلے کیوں نہیں بات کی. یہ دیکھیں کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے. I don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. اور اس کے جواب میں ایران کا جو اقوام متحدہ میں مشن ہے اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کوئی بھی ایرانی عہدیدار, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران ہمارے پاس ہے اور کہہ رہا ہے کہ بات چیت کروا دیں, اور اب میں نے نہیں کرنی بات. تو ایران کا آفیشیل بیان ہے, اقوام متحدہ میں مشن کا آفیشیل بیان ہے, کوئی بھی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر منت سماجت کرنے کی بات نہیں کرتا. یہ اردو ترجمہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ان کا آفیشیل ورژن ہے ٹویٹر پہ. اس کے جھوٹ سے بھی زیادہ قابل نفرت اس کی بزدلانہ دھمکی ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کرے گا. ایران دباؤ کے تحت نہ کبھی مذاکرات کرتا ہے نہ دباؤ کے تحت امن قبول کرتا ہے. ویری انٹرسٹنگ, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ کے تحت تو امن بھی نہیں چاہیے, مذاکرات تو دور کی بات. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں امن آ جائے گا لیکن ہمیں دباؤ کے تحت تو ہمیں امن بھی نہیں چاہیے, مذاکرات تو بہت دور کی بات. اور نہ ہی کسی ایسے جنگی جنون کے ساتھ جس کی سیاسی اہمیت ختم ہو چکی ہو. ایران ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے گا. ایران شیل ریسپونڈ ٹو اینی تھریٹ وتھ اے کاؤنٹر تھریٹ. ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے گا. اینڈ ٹو اینی ایکشن وتھ ریسیپروکل میجرز, یعنی کہ ایران ہر کارروائی کا جواب برابر کی جوابی کارروائی سے دے گا. یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے. اب اس سے کیا نکل رہا ہے, کیا نکل سکتا ہے, یہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ذرا اس معاملے کو ایران کی اور پاکستان دونوں کی لینس سے سمجھنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب آصف درانی صاحب کو, جو کہ ایمبیسڈر ٹو ایران ہے. ایران میں انہوں نے بحیثیت ایمبیسڈر وقت گزارا ہے. سو آف کورس ان اے ویری گڈ پوزیشن ٹو کامنٹ. فارمر اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی رہے فار پاکستان اینڈ افغانستان, سینئر ریسرچ فیلو ہیں. ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب ہیں, تاکہ ذرا یہ ظاہر ہے یہ آل آف دس انوالوز اے لاٹ آف ایئر ڈیفینس اور آئرن ڈوم اور یہ اور میزائل فلاں ڈرون یہ سب, تو ذرا اس نوعے سے بات کرتے ہیں. اور وہیں ایرانی سرزمین سے تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جان حسین, جو کہ ایرانی جرنلسٹ ہیں. تینوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. اگر باقی دو مہمان اجازت دیں, میں چاہتا ہوں پہلے ذرا ہم کوئکلی اپڈیٹ تو لینے کے وہاں ہے کیا صورتحال. جان صاحب شکریہ. ذرا پہلے اگر بتا سکیں کہ پچھلے کوئی کہہ لیجیے 10-12 گھنٹوں میں امریکی بمباری میں نسبتاً, چونکہ جنگ 6-7 روز داخل ہو گئی, اسرائیلی بمباری میں تہران کی حد تک نسبتاً کوئی اضافہ دیکھنے میں آیا یا کمی دیکھنے میں آئی؟ تھینک یو وسیم صاحب. آئی تھنک اس وقت جو ہے وہ بمباری میں کمی نظر آئی ہے, جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. 2 یہاں پہ ایکسپلوژنز صبح میں ہوئی تھی, اس کے بعد شام میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا تھا. ایکسپلوژن وہاں پہ ہوئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ کرسنٹ سوسائٹی جو کہ NGO ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک کہ تھوڑی انٹینسٹی کم ہوئی ہے. انفیکٹ 61 ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں ایران نے تہران میں, اور ان کی جو ان کی ایک بہت ہی بڑا ڈرون جو ہے وہ بھی ان کا گرایا ہے ایران نے. ایٹ دا سیم ٹائم مختلف جگہوں پہ آپریشنز بھی ایران نے کیے ہیں جہاں پہ ڈرون مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے اوپر چھاپے مارے ہیں. 2 اسرائیلی ایجنٹس اور پکڑے گئے ہیں آج, 2 اسرائیلی ایجنٹس اور پکڑے گئے تھے کل. تو اٹ برنگز دا ٹوٹل نمبر. اب یہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اتنا زیادہ ڈرون مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے اوپر انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, مختلف موساد ایجنٹس کو پکڑا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے حملوں کی شدت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن وی ڈونٹ نو, لیٹس سی, نائٹ اسٹل ابھی آ رہی ہے. اور یہ حملوں کا دائرہ ایران کے ساتھ ایک اور تہران کے ساتھ ایک اور مقدس شہر ہے قم کا, پھر کچھ گھنٹوں کی مسافت پہ 12-14 گھنٹے کی مسافت پر ہے مشہد مقدس. یعنی آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ بطور مجموعی تہران کی ہم نے بات کی, ویسے بھی یہ حملوں کی نوعیت میں کچھ کمی ہوئی ہے اپارٹ فرام تہران ایز ویل؟
دیکھیں 2 دن پہلے قم اور تہران کا جو ہائی وے ہے اس کے قریب ایک ایکسپلوژن ہوا ہے. اس کے قریب ایک بیس ہے, اس کے اوپر ایکسپلوژن ہوا تھا, اور ایک مسل پروڈکشن فیسلٹی ایران میں جو تہران کے قریب ہے, آؤٹ اسکرٹس پہ لگتی ہے, وہاں پہ بھی آگ لگنے کا جو ہے وہ رپورٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں آگ لگنے کی. بٹ دوسرے شہروں میں اگین کچھ دن پہلے مشہد کے اندر بھی ان لوگوں نے کوشش کی تھی اسٹرائک کرنے کی, بٹ دوسرے شہروں میں اس وقت پوزیشن جو ہے وہ آئی تھنک ویسی ہی ہے جیسی چلتی ہوئی آ رہی ہے. آؤٹ آف دا آرڈنری کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ معاملہ اسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب آصف درانی صاحب, یہ ہم نے گراؤنڈ کی سچویشن تو سن لی. اب پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نسبتاً زیادہ آئے, اور کس نوعیت کیا ہے وہ ہم نے سنا بھی دی ہے, ایران کا رد عمل بھی آیا. اب کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان کر اپنی اس میں پوسچرنگ بڑی کنفیوزنگ سے رکھی ہوئی ہے؟ مثلا آپ ان کے ایک بیان سے یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ امریکہ تو ابھی کودا, یعنی ڈائریکٹلی کود گیا, بلکہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب وہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ خالی کرو تہران, خالی کرو اور اب سرنڈر کرو فوراً. پھر ایک بیان سے آپ یہ تاثر بھی لے سکتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ چلو بات چیت حلی ہو جائے. پھر ایک بیان سے تاثر آپ لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب ختم بات, اب ماریں گے. پھر ایک بیان سے تاثر آپ لے سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل یہ کام کر لیں, ہمیں ڈائریکٹ نہ کودنا پڑے. تو یہ یعنی کیا اس سب سے یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے کہ انہوں نے جان کر ایک ایسی پوزیشن رکھی ہوئی, اس کا خلاصہ یہ نکلے کہ ان کا ایک دیرینہ دوست اسرائیل ان کے ایک ازلی دشمن ایران کو مارے تاکہ امریکہ کی بھی جان چھوٹے ایران سے, لیکن وہ اس کو اون نہیں کرنا چاہتے تاکہ رد عمل میں کہ کوئی امریکن ایسٹ نشانہ نہ بنے. آپ اس کی یہ تشریح سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اور زاویہ ہے سب کو دیکھنے کا؟ جی آپ بالکل قریب ہیں, آپ کا قیاس بھی بہت درست ہے. اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری طرح انوالو ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو آگے رکھا ہے, اور اسرائیل از اے بیڈ کاپ اور امریکہ بائی اینڈ لارج دے ٹرائی ٹو پلے ایز گڈ کاپ. لیکن ساتھ ہی ان کی جو دھمکیاں ہیں وہ اسرائیل سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو جس طرح سرنڈر کرنا یا پھر یہ کہ خامنہئی صاحب کو جو ہے وہ بھی ٹارگٹ پہ ہیں, اور یہ ہیں یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ جس سے وہ ڈرانا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ان کی غلطی ہے, اور ہی از مس ریڈنگ دی ایرانین ہسٹری, اور ایٹ لیسٹ ہسٹری آف ایرانین ریولوشن پچھلے 46 سال کے اندر جو صورتحال سامنے آئی ہے. میں پہلے بھی پچھلے 4-5 دنوں میں تکرار کرتا رہا ہوں کہ ایران نے تقریباً 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی. اس وقت بھی ایران اکیلا ہی تھا, امریکہ اور باقی جو ویسٹرن ورلڈ جو تھی وہ صدام حسین کے ساتھ تھی. تو یہ انہوں نے اس کو, تو ریزیلینس تو ایران کے اندر ہے. یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح سے رجیم چینج کر لیں گے جو کہ اصل ہدف ہے. یہ نیوکلیر پروگرام تو ایک اس کا پریٹیکسٹ ہے, ایک بہانہ ہے. اصل مقصد جو ہے رجیم چینج ہے وہ آج کا نہیں ہے, پچھلے 46 سال سے ان کا یہ ہدف رہا ہے, اور اس کو وہ پہلے ناکام رہے. اب کیسے ہوتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ سیریا میں ایران کو سیٹ بیک پہنچا ہے, لیبنان میں حزب اللہ, اور اس کے بعد حماس, اور پھر یہ عراق کے اندر ان کو جو ہے پسپائی ہے. تو شاید اب یہ اس طرح سے کارنر کر دیں گے, لیکن وہ پراکسیز ان کی لیمیٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں, ان کی اہمیت بھی کچھ اور ہوتی ہے. اور ود ان دا کنٹری ایران کے پاس جو ایک ویر ودال ہے, ان کے پاس ایک سسٹم ہے, تو وہ علیحدہ بات ہے. تو ایران کے اندر ریزسٹنس کی قوت موجود ہے. جی سو آپ کا اس پہ ایک کوئک کامنٹ کیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہوگا کہ الٹیمیٹلی امریکہ اس میں کودے گا, یعنی براہ راست خود سے, یا نہیں ہوگا, نہیں کودے گا الٹیمیٹلی؟ دیکھیے یہ کودے گا یا نہیں یہ تو میتھمیٹیکل آنسر تو نہیں مل سکتا, لیکن امریکہ انوالو ہے. امریکہ انوالو ہے, اس کی ڈگریز کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ امریکہ نہیں ہے اس سائڈ لائنز پہ, ایسا نہیں ہے. امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہے. مثلا یہ ایران نے جو اپنے میزائل داغے ہیں اور ڈرون کیے, تو ان کو انٹرسپٹ راستے میں کس نے کیا؟ وہ امریکہ نے کیا, چاہے جارڈن ہو یا فار دیٹ میٹر دوسرے جتنے روٹس ہوں. تو پہلا جو لائن آف ڈیفنس پرووائڈ کیے. جی ٹھیک. اور یہ عامر مسعود صاحب آپ بتائیے گا کہ اس میں یہ اب تک جو کچھ جتنا ہوا ہے اس کو اگر ایک دفاعی اینگل سے دیکھیں, اگر مطلب ظاہر ایک طرف وہ ملک ہے کہ جس پہ پابندیاں در پابندیاں آس پاس کے ممالک, یعنی سب نے بالکل جس کو رگڑا دیا ہوا ہے, ظاہر ہے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ایک طرف وہ ملک ہے جس کے ساتھ سپر پاور کھڑا ہے, جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, ہر ملک اس کی آنکھ کا تارہ بننے کا متمنی ہے, اور اس میں ساری صرف غیر مسلم ممالک نہیں ہے اس میں,
اور بہت سارے وہ ہیں. اس سب کے باوجود بھی جتنا ایران نے اس پہ اب تک رد عمل دیا ہے, تل ابیب کی فضاؤں میں میزائل نظر آ رہے ہیں, ڈرون نظر آ رہے ہیں, یہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا آپ کے خیال میں تل ابیب کے لیے بھی؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا اور اس کا ذکر ہوا کہ ایران جو امریکہ اور اسرائیل کا مین آبجیکٹو تھے, اس میں ایک یہ تھا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے نیوکلیئر پروگرام کو پیچھے لے کے جایا جائے اور کسی حد تک تباہ کیا جائے. اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ رجیم چینج ہو. تو میرا خیال میں جو پہلا آبجیکٹو تھا, انہوں نے جب پہلی اسٹرائک کی 200 جہازوں کے ساتھ, تو ان کا یہ تھا یقین کہ اس سے وہ کافی حد تک نیوکلیئر پروگرام کو ایک نقصان پہنچائیں گے. نہ صرف انفراسٹرکچر کو بلکہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ان کے جو ریولیوشنری گارڈ کے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے. لیکن میرا خیال میں اس کے بعد سے جو ایران نے ایک ریزالو اور ایک اپنا سٹینڈ لیا ہے, ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے, اور ایک میرا خیال میں جس طرح کی پوزیشن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کر کے جواب دیا اور رسپانس دیا, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور دنیا میں میرا خیال میں بیشتر ممالک شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. امریکہ کی بھی یہ ایک سرپرائز تھا, اسرائیل کے لیے بھی سرپرائز تھا. تو ان کے نیوکلیئر پروگرام کو تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا ان کی انٹینشنز تھی, کیونکہ وہ فالڈو جو ہے جگہ, ادھر زیادہ تر ان کا نیوکلیئر جو ہے اس وقت مٹیریل اور جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ ادھر ہی ہو رہی ہے. اور وہ نتان سے شفٹ ہو چکا ہوا ہے 10-15 سال پہلے. اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 250 سے 300 فٹ گہری ہے, جو کہ ایک بہت سیکیور پوزیشن ہے ان کی. اور ادھر اسرائیل کا کم از کم کوئی بام نہیں جا سکتا, اور انہوں نے وہ مار کے دیکھ بھی لیا ہے. لیکن دوسری جو چیز تھی رجیم چینج, دیکھیں یہ جو رجیم چینج والا معاملہ ہے اس کے لیے انہوں نے کوشش کی, کچھ انٹرنل سپائز کے تھرو بھی کچھ لوگ کمپرومائز تھے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب اتنا تابق توڑ قسم کا حملہ ہوگا تو انٹرنلی بھی کسی قسم کا ایک ریولیوشن آئے گی, ایک اپرائزنگ ہوگی اور رجیم کے خلاف. لیکن جتنی بامبنگ ہوئی ہے, جتنا زیادہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, اور جتنا زیادہ ایران کو انہوں نے کارنر کرنے کی کوشش کی ہے, اتنا ہی زیادہ میرا خیال میں وہ بحیثیت قوم ایک یونائٹڈ نظر آئے ہیں, اور کسی قسم کی کوئی اپرائزنگ نظر نہیں آئی. ورنہ اگر بقول نیتنیاہو اگر 80% عوام ان کے خلاف ہے تو یہ تو اچھا موقع ہے, وہ عوام نکل آئے سڑکوں پہ, بولے امریکہ کو کہ یار ہماری جان چھوڑاؤ, یہ کیا ہے مطلب حکم. اچھا میں سر آتا ہوں اس میں, چونکہ میں چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ جس کا ہم نے ابتدا میں تذکرہ کیا, ظاہر ہے یہ بھی بہت ایک ریلیونٹ اور آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے. تو کہ اس وقت ایز وی اسپیک تب پاکستان کے فیلڈ مارشل موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں, ذرا اس پہ بھی ہم ذرا لیتے رہیں ذرا اپڈیٹس اور تجزیہ. ہمارے ساتھ ہیں اعزاز چودھری صاحب, آپ خود جو ہے وہ سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, امریکہ میں رہیں. تو اعزاز صاحب آپ بتائیے گا یہ اس سارے معاملے میں, یعنی یہ اس سارے معاملے سے مراد یہ کہ پاکستان بھارت تناظر میں, چونکہ ظاہر ہے یہ ملاقات تو تب کی شیڈیولڈ ہے, باقی تو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایران والی جو ہوئی ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ اپنی نوعیت کا, یعنی پاکستان میں کسی آرمی چیف کی اس انداز سے بالکل سویلین قیادت کی ایبسنس میں ایک سولو ملٹری اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کروایا, وہ چاہتے ہیں ان کو سراہا جائے, اس بات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے سراہا نہیں جا رہا اس بارے میں جتنی میری اپریسیشن بنتی تھی. یہ آپ ان مومنٹس کو جو ابھی ہو رہے ہیں رقم کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات. ایک تو نیچرلی پاکستانی اس لحاظ سے تو یقیناً خوش ہوں گے کہ پاکستان کی قدر افزائی ہو رہی ہے, اور اس جو مار کا حق ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان میں جو اس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں اس پہ بھی ذرا اطمینان ہے. لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, سچی بات ہے کہ اس ملاقات کا کیا مقصد تھا. بہت ساری اسپیکولیشن ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بیان آئے گا کہ کیا ہے, کیونکہ اسپیکولیشن میں کوئی ایران کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوئی منرلز میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, مختلف ہی ہیں. آئی آنیسٹلی کی ناٹ
put my finger on any one thing because I don't know. And that's why I expect کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی یہ وضاحت آ جائے گی کہ جو اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی جو پبلکلی کہی جا سکتی ہے. نیچرلی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی, تو اس سے ذرا اسپیکولیشن ختم ہوگی. لیکن امپیکٹ بڑا اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ چونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو دوبارہ سے منوایا ہے اپنا لوہا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی قدر و قیمت بھی اونچی ہوئی ہے. سچی بات ہے, میرے جیسے پاکستانی تو یہ بھی خوش ہو رہے ہیں, ان کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ چلیں پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر لحاظ سے, صرف یہ نہیں کہ امریکہ میں, چین کے حوالے سے باقی ملکوں میں بھی, عرب ملکوں میں بھی, سب جگہ پاکستان کی اس وقت ایک حیثیت کو مانا جا رہا ہے. اور قوم بھی مجھے لگتا تھا کچھ عرصہ پہلے سے کچھ مایوسی سی پھیلی ہوئی تھی. تو خبریں تو اچھی آ رہی ہیں ابھی تک, لیکن ہمارے پڑوس میں ایران میں سے خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں کیونکہ جنگ جاری ہے. اور ابھی میں سن رہا تھا ایئر مارشل صاحب کا بھی تجزیہ جب آپ نے فون پر مجھے لیا, تو اس پہ بھی بہت اسپیکولیشن ہے کہ جی ابھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پیسمسٹ ویو رکھتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح عراق میں ان کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے یا نہیں تھے, ایک کیس بنا کر بہت زیادہ مارا گیا, اسی طریقے سے ایران میں بھی کیا جائے گا. ایک تو یہ نقطہ نظر. دوسرا یہ ہے کہ جی جو اپوزیشن ہے اس کو ابھار کر کھڑا کیا جائے گا اور رجیم چینج کی جائے گی. میں ان دونوں ویوز کے اوپر میرے تحفظات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کی جو یا اس کو رجیم یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن رجیم تو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ ہے پوری, ان کی جو مقبولیت ہے وہ رورل ایریاز میں تھی. یہ جو اربن کلاس ہے جو یہاں سے ایران سے بھاگ کر چلے گئے تھے, نیو یارک اور لنڈن میں اسرائیل کے ساتھ مل کر مظاہرے کر رہے ہیں, ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. ان کو لا کر دوبارہ امپوز کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ایکچولی. اور دوسرا یہ کہہ دینا کہ ایران کی ریزیلینس ختم ہو گئی ہے اور اسرائیل پریویل کر جائے گا, میں اس کو بھی نہیں مانتا. اور تیسری یہ ہے کہ جی کیا امریکہ شامل ہو جائے گا, نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو کبھی کوئی بیان دیتے ہیں, کبھی کوئی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اس جنگ میں شامل ہونا بہت ہی خطرناک ہوگا. یہ صدام حسین والی جنگ نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں ان کے اپنے یہاں پہ ارد گرد, اور اس کا شاید کہیں نہ کہیں اندازہ بھی ہے اس کو, ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی وہ آدمی زیلنسکی کو ساتھ بٹھا کے اس کو امبیرس کرے, اور یہ وہ تو ان کی تو پوسچرنگ کی بیانات کی ٹون ہی الگ ہونی چاہیے تھی. ابھی وہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی ایک قدم آگے دو قدم, تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر بالکل ہی ڈائریکٹ ہو گیا معاملہ تو پھر جو رد عمل آئے گا اس سے بڑا نقصان ہوگا. تو شاید کہنے کا ان کو احساس بھی ہے اس بات کا. یو تھنک سو؟ جی میرا بھی یہ خیال ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے ان کے ارد گرد. آج میں ابھی CNN میں خبر پڑھ رہی تھی, وائٹ ہاؤس از کوائٹ ڈیوائیڈڈ آن دس, وچ مینس کہ بہت سارے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ سارے اڈے ہیں آپ کے بحری جہاز ہیں ادھر کھڑے ہیں, یہ تو ایران کی رینج میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پچھلے خدا جانے 15-20 سال سے ایران نے نہ ٹینک بنائے نہ گنز بنائی, انہوں نے صرف میزائل بنائے. تو جی اس لیے ان کی کیپیسٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت صحیح بات نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا استطاعت ہے, لیکن ابھی تک تو ٹچ فور ٹیٹ ہوا ہے, ابھی تک تو ہر حملے کا جواب دیا ہے انہوں نے. تو اس وجہ سے ابھی جوری اسٹل آؤٹ. یہ کوئی کہہ دینا کہ جی ایران ہار جائے گا یا امریکہ جنگ میں آ جائے گا, آئی تھنک اٹس پری میچور. آئی تھنک اگر ایران اپنی اس میں کھڑا رہا قدموں پر اور جواب دیتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کام کریں گے. رائٹ, تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش اعزاز سے ہمارے ساتھ ہیں. سر آصف صاحب میں چاہتا ہوں پلیز آپ بھی, چونکہ اگین یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے, ایز وی اسپیک یہ اسٹوری ابھی اس وقت جنم لے رہی ہے, اور ابھی وائٹ ہاؤس میں موجود ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. آپ کا ظاہر ہے انٹرنیشنل آپ کا بڑا ٹھیک ٹھاک ایکسپوجر ہے. یہ آپٹکس کی حد تک یہ, اور خاص طور پر پاکستان انڈیا کے لینس سے یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ویژولز ہیں, کتنی زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے. نہ صرف یہ کہ ایک ملاقات ہو رہی ہے بلکہ ویسی ہو رہی ہے جیسے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی ملاقات ایک آرمی چیف کی اور ایک امریکن پریزیڈنٹ کی. جی بالکل, یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ایونٹ ہے. تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن اس کے آپٹکس جو ہیں وہ بہرحال وہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں, اور اس کے مختلف مبصر جو ہیں اپنے انداز سے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. اس میں ایران کا ایلیمنٹ بھی ہے اور انڈیا پاکستان کا جو اسپیکٹ ہوا اس کا بھی وہ ایلیمنٹ شامل ہے. تو یہ ہے, لیکن اصل اہمیت ہے پاکستان امریکہ تعلقات کو, اور اس میں جو ہے کیا پازیٹیو اقدامات لیے جا سکتے ہیں, میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہوں گے.
کیونکہ باقی جو اس نئے منظر نامے میں وہ بیلنس کرنا کوئی چیلنجنگ تو نہیں ہو جائے گا آصف صاحب نئے منظر نامے میں؟ چونکہ دیکھیے ایز اے ساورن کنٹری آپ اپنے مفادات کے مطابق چلتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم نے جو ہے ایران کے بارے میں بھی اپنا 2 ٹوک موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے. انڈیا کے لیے بھی ہم نے 2 ٹوک موقف دیا ہوا ہے. تو امریکہ جو ہے اگر انہوں نے یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو ریسیو کیا ہے اور ان کو آنر کیا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے اور آپٹکس کے لیے بہت اچھا ہے. اب مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ آف کورس. محمد مالک صاحب السلام علیکم. مالک صاحب جی السلام علیکم. اس میں آپ بتائیے گا ہم بہت ظاہر ایکسٹینسولی پاکستان انڈیا اس میں امریکہ کا کردار ہے سب پہ بہت زیادہ بات کرتے رہے اور ایسے میں عاصم منیر صاحب کا وہاں جانا مدعو ہونا اس طرح ملاقات ہونا پاکستان انڈیا کے لینس سے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہی جس طرح میں نے کہا سر دورانی صاحب سے بھی سوال جو میں نے پوچھا کہ اب ظاہر ہے نیا منظر نامہ بن گیا ہے. اس نئے منظر نامے میں کوئی ایک چیلنجنگ سچویشن تو نہیں ہو سکتی پاکستان کی یا ہو سکتی ہے کہ جہاں ظاہر ہے ایران کے حوالے سے بڑی کلیئر ایک پوزیشن لی ہے لیکن امریکہ کی ایران کے حوالے سے خاص پوزیشن ہے. تو کیا اس میں کچھ ہوگا جو امریکہ ہم سے ایکسپیکٹ کرے؟ یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے معاملہ یا نہیں اتنا کمپلیکس بھی نہیں ہے؟ نہیں میرے خیال میں تو جی یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے بیکاز یہ بڑی ان یوزل 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان یوزل ہے کسی بھی آرمی چیف کو اس طرح پرائیویٹ لنچ یا پرائیویٹ ڈنر کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں دیا آج تک. اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ میں نہ ہوتا کہ ابھی شاہد صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کو اب آپ انڈیا اسرائیل ایران اس پورے ٹرائنگل کے طریقے میں دیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی اپرچونٹی ہو پاکستان کو جس طرح ایک زمانے میں ہم نے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان میں ایک برج بنے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت ہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان میں ایک برج بن جائیں کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خاص پرسنالٹی ہے وسیم. ان کو اسٹرانگ مین اینڈ ونرز بڑے پسند ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی ایک اسٹرانگ مین الفا میل ہیں ان کو خود بھی جیتنا پسند ہے. ہر وقت ان کا یہی ایک شکوہ ہوتا ہے مجھے فلانا کریڈٹ نہیں مجھے فلانا کریڈٹ نہیں ملا. آج انہوں نے صحافیوں نے 6 مرتبہ پوچھا ہے کہ یار یہ آپ لوگوں نے آپ نے کوئی اسٹوری لکھی میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ روک آپ نے کوئی اسٹوری لکھی آپ نے لکھی میں 2 نیوکلیئر ممالک کی جنگ رکوائی میں نے آپ نے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. اب دیکھیے نا اب اس وقت ان کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور انہوں نے آج تو بلکہ میں اگر پرائم منسٹر ہوتا میں بڑا دکھی ہوتا. انہوں نے ادھر نریندر مودی کی بات کی ادھر فیلڈ مارشل کی بات کی اور انہوں نے کہا the most influential man. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک اوپننگ ہوگی 2 لیولز کے اوپر. ایک تو آپ نے لیٹسٹ وہ ریڈ آؤٹ سنا ہے جو انڈین فارن منسٹری نے ریڈ آؤٹ دیا نریندر مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا. اس پہ ایک بار پھر they have called him a liar. سیدھا انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی ڈیفینس میں بات نہیں ہوئی ٹریڈ کی بات نہیں ہوئی ہم نے خود ہی کیا اور ہمیں وینس نے بتایا تھا کہ حملہ ہوگا تو ہم نے وینس کو کہا کہ ہم بڑا تگڑا جواب دیں گے. پھر اگلے دن جب ہم نے جواب دیا تو پاکستان نے کہا کہ آپ اس میں آ جائیں. حقیقت سب کو پتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ جی ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی آربیٹریشن نہیں چاہیے یا ہم آپس میں بات کریں گے. تو انہوں نے 2 جگہ ٹرمپ کو گندا کیا. ایک ٹریڈ والی بات پہ ایک ٹاک آن کشمیر ایشو ٹھیک ہے نا اور تیسرا پھر سنپ بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ آپ G7 کی میٹنگ کے بعد واپسی پہ واشنگٹن رکتے جائیں تو انہوں نے کہا بھائی جان میں بہت مصروف ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے تو واپس نیو دلی چلے گئے. نا ٹرمپ از somebody جس کو سنب کرنا پسند ہے سنب ہونا پسند نہیں ہے. انڈینز نے بڑا کانسٹنٹلی ٹرمپ کو اس معاملے میں سنب کیا ہے. سو دس از اے گڈ اپرچونٹی. اور میرا خیال ہے ٹرمپ ہے ذرا پاکستانی اسٹائل کا نا لاہوری اسٹائل کا ہاتھ مار کے کندھے پہ جفی ڈال کے بات کرنے کا. ہی لائکس one-on-one ریلیشن شپ. یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ ایک اور لیول پہ ریلیشن شپ یہ امریکن پریزیڈنٹ اور پاکستان کے آرمی چیف کی یہ بانڈنگ نہیں ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عاصم منیر 2 انڈیویجولس کی بانڈنگ ہو سکتی ہے. سو ایک تو پاکستان کے لیے اٹس اے گڈ اوپننگ ویری گڈ اوپننگ بیکاز انڈیا کانسٹنٹلی اسنپ کر رہا ہے ٹرمپ کو. ہم کانسٹنٹلی ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں بھائی جان آپ زبردست آدمی ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ بڑے عظیم آدمی ہیں. سو وی آر واٹ وی سے از میوزک ٹو ایئرز. سیکنڈلی آئی تھنک آج جو میری نزدیک اگین اٹس اے گیسٹیمیشن آئی تھنک اس میں ایران اینگل بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے سوچا ہو کہ ہماری ملٹری چیف کی obviously لنکیجز ہیں ایران میں ساری رولنگ ان کی ملٹری کے ساتھ سب کے ساتھ تو یہ ایک بہت زبردست بیک ڈور
چینل بن سکتا ہے. اور جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ سعودی عربیہ, UAE, چائنا اور رشیا بیہائنڈ دا سینز انوالوڈ ہیں, ہو سکتا ہے ایسی بات بھی ہوگا, اچھا یار ہم آتے ہیں, ہم کڈروں کے اوپر ایک بم ماریں گے, ہم وکٹری کلیم کریں گے, اس کے بعد بھائی آگے پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ کریں گے. آئی تھنک دس از اے ویری ویری بگ اوپننگ فار پاکستان. یہ خالی 2 شخصیات سے بڑی بات ہے, اور پاکستان ایک بڑی پھر خالی اس کو انڈو پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھیں. بیکاز وسیم ایک چیز میں ایڈ کروں گا, اگر یہ صرف انڈو پاکستان ریفرنس سے بات ہوتی تو میرا خیال ہے آج یہ لنچ نہ ہوتا. جتنا ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بزی آدمی ہے, سب سے بڑا اپنی پریزیڈنسی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ چاہے میں نے ایران میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا ہے نہیں ہونا, اس کے کانسیکوینسز ہیں. ولی ناصر جو بڑے ایمیننٹ اینالسٹ ہیں, وہ آپ کو یاد ہوگا ہال بک کے ساتھ اس کے ایج بھی تھے, ایرانین ہیں لیکن امریکن ہیں, دونوں جگہ کی وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایران امریکن بیسز کو اسٹرائک کرے, کسی ایک بیس کو بھی اسٹرائک کرے, اور اگر امریکہ آتا ہے اس وار کے اندر تو ٹرمپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی بیک ڈور پہ. مے بی ٹرمپ صاحب از ٹرائنگ ٹو فل اے لاٹ آف بلینک اسپیسز, اور ٹرمپ اس وقت سننے کے موڈ میں ہیں, بہت لوگوں سے سن رہے ہیں. شاید وہ ریجنل پرسپیکٹو اور خاص طور پہ ایرانین پاکستان ریجنل پرسپیکٹو اس میں عاصم منیر کا بھی سننا چاہیں گے اور ویلیو دیں گے. بیکاز لائک آئی سیڈ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر از اے ونر رائٹ ناؤ. انہوں نے بھی ایک بڑی فورس کو ٹھوکا ہے اور ذلت آمیز شکست دی ہے. سو آئی تھنک اس میں 2-3 اینگلز ہیں. خالی نارمل میٹنگ ہوتی تو یہاں تو پوسٹ پون ہو جاتی, ایسا کچھ ہوتا. ٹھیک, تھینک یو سر. مالک صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. ایئر مارشل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹنگلی وی ہیو لینڈڈ ان اے سچویشن جہاں پر ایک بڑا کوئی پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں, چونکہ ظاہر ابھی حالات اس طرح کے ہو گئے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب اس میں کیسے کوئی بھی بیچ کا راستہ نکالا جا سکے گا؟ کیونکہ ایک سائڈ یہ پبلک پوزیشن لے چکی ہے کہ بھائی ہتھیار ڈالیں, کوئی بات نہیں. دوسری سائڈ لے چکی ہے کہ بھائی ہم جوہری بم نہیں بنا رہے اور آپ جھوٹے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے, آپ کی ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے, ہر ایکشن کا جواب کاؤنٹر ایکشن سے. تو اب یہ معاملہ آگے چلا گیا یا نہیں, یہاں سے کوئی راستہ بتوسط پاکستان بھی, جس میں پاکستان کا کوئی بھی رول ہو, 1% ہو یا 99% ہو, اس کا بھی وہ اوپننگ بھی نکلتی ہے؟ جی دیکھیں, میرے پرسنلی خیال میں اور جتنا کچھ ہو چکا ہے, میرا ذاتی یہی ایک انالیسس ہے کہ اسرائیل نے بھی اور ایران نے بھی both of them have crossed the Rubicon. اور یہ اب آگے جو ہے یہ زیرو سم گیم ہے. جو بھی سرنڈر کرے گا یا جو بھی پیچھے جائے گا, دوسری جو بھی قوت ہوگی, چاہے وہ اسرائیل کے فیور میں ہوتا ہے یا ایران کے فیور میں, وہ اس ریجن پہ اس کا انفلوئنس ہوگا اور بہت اثر ہوگا. اور اگر ایران کسی طرح سے اپنا سٹینڈ مینٹین کرتا ہے اور یہ تمام طرح کے جو ایک کوئرژن اور ڈیٹرنس والے ایلیمنٹس چل رہے ہیں اس کے اگینسٹ, اس کو برداشت کر لیتا ہے فزیکل طریقے سے بھی اور سائیکولوجیکل ڈومین میں بھی, اور اس کو کم از کم سسٹین کر لیتا ہے, تو جتنا ٹائم گزرتا جائے گا تو میرا خیال میں ایران کی قوت مضبوط ہوتی جائے گی. ریجنل پلیئرز بھی جو ہیں, جو عرب کنٹریز ہیں, ان کے سٹانس میں بھی ایک چینج نظر آ رہا ہے. امریکہ بھی اس وقت ری تھنک کر رہا ہے کہ اس کی آپشنز کیا ہیں. یو اے ای نے آج باقاعدہ حمایت کر دی, ٹیلی فون کال کر دیا, امپورٹنٹ ہے گیس. جی, جس طرح مطلب آپ جتنے آرٹیکلز ابھی پڑھیں اور جتنے نئے CNN کے علاوہ کرسٹینا امانپور اور وغیرہ, اور فارن افیئرز میں بھی ابھی جو آرٹیکلز ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈویژن ہے وائٹ ہاؤس میں بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کہ کیا آگے ایکشن کیا جائے. اور اگر ایران اپنے آپ کو متحرک کر کے رکھتا ہے تو میرا خیال میں اس کے بعد اس پرٹیکولر سچویشن کے بعد ایران بھی اور جو غازہ اور حزب اللہ وغیرہ جتنے اس کے باقی جو آرمز ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہو جائیں گے اگر ایران از ایبل ٹو سسٹین یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے اور اسرائیل پریویل کرتا ہے تو یہ پورا ایک قسم کا خطہ نیوٹرلائز ہو جائے گا اور پرو اسرائیل اور پرو امریکن گورنمنٹ بھی ہوگی. کوئک کوسچن, یہ رجیم چینج ہونے کا امکان آپ کے خیال میں بہت زیادہ ہے یا اٹ از ویری لیس لائکلی کہ رجیم چینج ہو؟ جی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج کا میرے خیال میں بہت کم امکان ہے, کیونکہ امریکہ کو فزیکلی آن گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے پڑیں گے, اسرائیل کو بھیجنے پڑیں گے,
اور یہ رسک لینا ان کے لیے اس وقت ممکن شاید نہ ہو. اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا رجیم چینج, اپنی فوجیں اتارنی پڑیں گی ورنہ حکومت نہیں گرا پائیں گے. اس کے بغیر جی جب تک ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے یہ حکومت نہیں گر سکے گی, کیونکہ جتنی بمباری ہو رہی ہے اس سے ایک قسم کی یونٹی زیادہ نظر آ رہی ہے, اور ایز اے قوم ایران جو ہے وہ ابھر رہی ہے اور زیادہ ریزالو نظر آ رہا ہے. اور جب ٹروپس آن گراؤنڈ آتے ہیں تو جو کچھ حال افغانستان میں ہوا اور باقی جگہوں پہ ہوا اس میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں. ٹرمپ پرسنلی اس وقت اس چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی قسم کی امریکن کیجویلٹیز ہوں آن گراؤنڈ. رشینز اینڈ امریکن چائنیز آر آلسو, مطلب وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو, اور اگر ٹروپس آن گراؤنڈ آتے ہیں تو معاملہ کافی سنجیدہ بھی ہو جائے گا اور سیریس ہو جائے گا. اور میرا خیال میں ایران جو ایک کیجویلٹیز کرے گا وہ شاید انہوں نے باقی کسی اور ملک میں نہیں دیکھی ہوں گی, کیونکہ ابھی تک اس کی قوم جو ہے وہ بالکل مضبوط کھڑی ہے اس رجیم کے ساتھ, اور وقت کے ساتھ اس میں زیادہ مضبوطی آ رہی ہے. ایک ہم بریک لے لیں ذرا, اور ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیولپمنٹ ناظرین چل رہی ہے, اس پر ہماری رہے گی. ایک طرف وہاں ملاقات جاری ہے عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, ایران اسرائیل سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہم تہران بھی جائیں گے بریک کے بعد, اور اسرائیلی آرمی ریڈیو نے ابھی یہ تازہ ترین خبر دی ہے. ایک طرف یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ ایران نے ایک اور نیا میزائل تجربہ کیا ہے, اور اسرائیلی آرمی ریڈیو نے یہ خبر دی ہے ایک سیکیورٹی آفیشل, ایک سیکیورٹی ذریعے کو بنیاد بناتے ہوئے, کہ اسرائیل کے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کیا the latest Iranian missile was exceptional in terms of its type, weight and quantity of explosives. کوئی اگر یہ خبر سچ مان لی جائے تو جو کہ الجزیرہ نے بریک کیا ہے, تو اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اب تک کا سب سے سخت میزائل حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر, اب سے کچھ دیر پہلے سب سے سخت میزائل حملہ کیا ہے اب تک کا. تو یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہاں وہ ہماری دونوں پہ بات جاری ہے. چھوٹے بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے. کوئکلی ذرا تہران سے بھی ایک اپڈیٹ لے لیتے ہیں, اور پھر یعنی آج ہم تہران اور وائٹ ہاؤس کے درمیان جو ہے وہ فلپ فلاپ کرتے رہیں گے, جو کہ ڈیولپمنٹ جاری ہیں. تو جان صاحب آپ چونکہ وہاں موجود ہیں, آپ بتائیے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایرانی عوام اس وقت بہرحال ذہنی طور پر تیار ہے ہر چیز کے لیے, کہ اگر کچھ بہت برا, یعنی بہت برا کیا ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ٹول بہت بڑھ جائے, انفراسٹرکچر اور گر جائے, سپریم لیڈر کو اللہ اللہ کرے کچھ ہو جائے, یہ ورسٹ یہ. تو یہ سب کچھ ان کے لیے پریشان کن ہوگا, ظاہر سی بات ہے, جب بم گرتا ہے لاشیں اٹھتی ہیں تو کسی کے لیے بھی کوئی خوشگوار بات تو نہیں ہوتی. پریشان کن ہوگا لیکن حیران کن نہیں ہوگا, اینڈ دے ریڈی فار اٹ, کہ ٹھیک ہے اب یہ جہاں بھی جاتا ہے معاملہ. یہ کہنا ٹھیک ہے, آپ وہاں موجود, آپ کے لوگوں سے بات ہو رہی ہوگی, سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہوں گے. بالکل, بہت بات کی آپ نے, پریشان کن ہوگا لیکن حیران کن نہیں ہوگا, بہت اچھی بات ہے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میری جو بات ہوئی ہے لوگوں سے, وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایران کے لیے. بیسکلی جو اولڈر جنریشن ہے اس نے تو مجھے یہی کہا ہے کہ دس از نتھنگ, کیونکہ عراق وار 1980 سے لے کر 1988 تک انہوں نے کیمیکل ویپنز کے ساتھ پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ بندہ تھا, 10 لاکھ بندہ ڈیتھ ٹول تھا, 10 لاکھ کا. جی نرو گیس وہاں پہ, اتنا مسٹین, اتنا کچھ صدام کے ساتھ جو جنگ تھی انہوں نے قربانیاں دی. اینڈ 1981 میں پارلیمنٹ کو اڑا دیا ان کی پوری پارلیمنٹ کو. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے, ایران از لائک اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کنٹری. یہ ایک ریولیوشنری گورنمنٹ ہے. ہم آپ سے ٹیلی فون پہ لے سکتے ہیں آڈیو شفٹ. اچھا جون آپ کو سن نہیں پا رہے انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے چلیں, لیکن آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ کہیں اور بھی جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پریشان کن ضرور ہوگا, حیران کن نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ جون صاحب, اور آپ سے ہم آگے آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر یہ آپ سے اگر یہی پوچھوں میں آصف درانی صاحب, کہ اب یہ اس میں امریکہ, ذرا آپ نے رائٹلی کہا کہ اس کا کوئی میتھمیٹیکل جواب تو نہیں دیا جاتا کہ امریکہ کودے گا یا نہیں کودے گا, اتنے کمپلیکس میٹرز ہیں, اتنے سارے ویریبلز انوالوڈ ہیں. لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے انفارچونیٹلی کہ آنے والے دنوں میں ذرا امن کم اور ڈیتھ ٹول کی خبریں اور یہ انفراسٹرکچر لاس یہ خبریں زیادہ ہیں, اس کا یہ والا سینیریو زیادہ پاسبل ہے, سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ انفراسٹرکچر لاسز تو وار کا حصہ ہیں. اس میں کوئی ڈگری ہو سکتی ہے کہ ایران کا زیادہ نقصان ہوا اور اسرائیل کا کم ہوا, یہ اپنی جگہ
اس ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایران کے اندر کیا وہ کیپیبلٹی موجود ہے ٹو ڈیفینڈ اٹس لینڈ، اٹس کنٹری، اٹس پیپل، تو وہ میرے خیال میں ایران میں موجود ہے. اس کا ایئر جو ہے سیگمنٹ جو ہے وہ شاید کمزور ہو سکتا ہے ایئر کرافٹ کے حد تک، لیکن انہوں نے جس طرح کے میسائل انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں اور یہ تمام سینکشنز کے باوجود کیے ہیں، ڈرونز جو انہوں نے جو ہے ڈیولپ کیے ہیں اور انہوں نے تو اس کو رشیا کو بھی ایکسپورٹ کیے ہیں، تو یہ ایران نے اس پیریڈ میں سینکشنز کے پیریڈ میں، سینکشنز تو پچھلے 46 سال سے لگے ہیں، تو ایران نے ترقی کی ہے. تو اس لیے میرے نظر میں تو ایران میں ریزیلینس موجود ہے، لیکن اوپر نیچے جو ہے نقصانات وہ وار کا حصہ ہیں. جی ٹھیک ہے. اور میں ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ جی جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ڈیفنس اینالسٹ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے، ایک تو اس کی امپورٹنس میں بتائیے گا، اور ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب یہ شیڈیول تھی تب پاکستان انڈیا اور وہ والا تناظر تھا، لیکن اب بالکل نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. ہاؤ ایور اب یہ ملاقات اس حوالے سے بھی ریلیونس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یعنی اس میں بھی کسی قسم کا کوئی کردار پاکستان ادا کرے ٹورڈز پیس، یا امریکہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہو. آپ اس لینس سے ہی بتائیے گا. جی وسیم بداوی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور راشد صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے آف کورس جب بھی وائٹ ہاؤس میں کوئی انوائٹ آئے گی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی سے ملیں گے تو اٹ ہیز دی ریپرکشن، اس کی ملاقات کے افیکٹ ضرور ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک پاکستان کی ایک جو اسٹریٹجک اب پوزیشن ہوئی ہے، جو اسٹریٹجک لیول پہ گیا ہے آفٹر دی پرفارمنس، پاکستان ایک پرفارمنگ کنٹری کے طور پہ اپنے جو کانفلکٹ کو مینج جس طریقے سے کیا ہے اسمارٹ وے میں، جدھر ایک نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ایک اسپیس فار وار کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی جو مینجمنٹ کی ہے پاکستان نے تھرو آل یوز آف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک، تو اس سے اسٹریٹجک ریلیونس کو بڑھایا ہے. جی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے الیکشن سے لے کے وائٹ ہاؤس جانے تک اور اس ایسکلیشن سے پہلے تک پاکستان واز مسنگ ان دیئر سٹوری. جی پاکستان آپ کو کسی سٹوری میں نظر نہیں آیا، لیکن اس میں ایونٹ نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا. اور جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور واشنگٹن سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک کی رول ادا کر سکتا ہے، دس از اے فورس وچ از ٹو بی ریکنڈ ود. جی تو پاکستان نے اپنی ڈیفینس سے، اپنے ڈیفینس سے، اپنی پوٹینشیل سے، اور جو ان باؤنڈیڈ ریزالو نیشن نے شو کیا ہے اس نے آپ کو میننگ فل کیا ہے. میں امریکہ میں رہا ہوں بدامی صاحب، میں نے سینٹ کام میں 2 سال کام کیا ہے جنرل آسٹن کے ساتھ، اس وقت میں سینئر نیشنل ریپرزینٹیٹو تھا. ایوری منٹ آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ایوری بل آف یو ایس، ایوری ڈالر، یعنی کہ اٹ ہیز اے میننگ. جی وہ اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. تو اس میٹنگ کے پیچھے آف کورس دیکھیں ایران کی جو سچویشن ہے، یا جو انہوں نے وار گیم تو بہت ساری چیزیں کی ہوتی ہے، وہ اس کے ذہن میں ضرور ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن پاکستان کی جو ایران کے اوپر پالیسی ہے وہ اسپائریشن آف پیپل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سیکورٹی کونسل میں اس کو ریفلیکٹ کر دیا. ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں. صحیح دیکھیں نا، وہ امریکہ کا ڈائریکٹ کنفرنٹریشن تھی، یہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہے، یہ اسرائیل کا مسئلہ، اسرائیل کو ہم مانتے نہیں ہیں. وہ جو ہماری ریزولوشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو کانفیڈنٹلی کہ ود دس فیلڈ مارشل، ان کی پرسنالٹی کو جانتے ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پر موجود ہیں، بے شک ملٹری لیڈرشپ موجود ہے، بٹ دے آر ریپرزینٹنگ پاکستان. یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج کوئی ایسی چیز کر کے وہاں پہ آ جائے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. نیور نیور نیور، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں. تو اور اس میں اسرائیل کے کانٹیکٹ میں اسرائیل کی یہاں پہ اجارہ داری کا قائم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک اور افغانستان اپنے پڑوس میں بنا لی ہے. تو پاکستان کانٹ افورڈ دس. وہاں پہ ہمیں ایک گورنمنٹ، وہ جو بھی ہے، وہ پیپل آف ایران جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ چاہے ریڈیکل ہے یا آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ہے یا پولیٹیکل بیسس پہ ہے یا ڈیموکریٹک، دس از دیئر پرابلم. لیکن باہر سے مسلط کی ہوئی حکومت پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگی، اور امریکہ پاکستان کی سینسٹیوٹیز کو جانتا ہے. لیکن یہ انڈو پیسفک میں جب رول فیل ہوا ہے انڈیا کا، تو انہوں نے کہا یہ جس کو ہم نے واچ ڈاگ بنایا تھا یہ تو پیڈگری کے بجائے اسٹرے ڈاگ نکلا ہے. جی اس کا تو جبرانی کا مطلب ہے کان گرے ہیں اس کے. تو اس کے بعد تو پھر وہ ری الائنمنٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کی، بہتر کر رہے ہیں.
آئی تھنک اسٹیبلائزیشن تب ہی آئے گی جب یہاں پر بیلنس ہوگا. تو اسٹریٹجک ملاقات ہے, پاکستان کو بہت رسپیکٹ دی گئی اور پاکستان بھی ان کا شکریہ ضرور ادا کرے گا کہ جب کانفلکٹ مینجمنٹ میں امریکہ نے ایک رول پلے کیا ہے, انڈیا کے کہنے پہ ضرور کیا لیکن پلے کیا, وہ اوائڈ بھی کر سکتے تھے, وہ پاکستان کانفلکٹ کو تھوڑا سا چلا بھی سکتے تھے. تو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ اپرچونٹی, ویری انسائٹفل. تھینک یو سر. تھوڑے پیریڈ کے لیے کب تک ہوگی اس کا پورا فائدہ میں اٹھانا ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سو ایئر مارشل صاحب, یہی سوال آپ سے کہ مطلب یہ بہت اوور سمپلیفائڈ بھی ہوگا اگر کوئی کہے کہ جناب دیکھیں نا اب یہ ایک تنازعہ چل رہا ہے, ایسے میں یہ وہ تو بہت کچھ ہم سے مانگ جناب یہ کریں ان کے خلاف اور پھر تو کرنا پڑے گا, یا نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, کریں گے تو یوں ہو جائے گا. یہ بہت ایک اوور سمپلیفائڈ انالیسس ہوگا اس سچویشن کا, یا یہ بالکل ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی اس سٹیج پہ میرا خیال میں کسی چیز کا بھی کہنا جو ہے وہ تھوڑا پری میچور ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ابھی چل رہے ہیں, جس میں آف کورس پاکستان کا جو ہندوستان کے ساتھ مارکا ہوا اس کا ذکر ہوگا, چین کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے ریجن میں اس کا ذکر ہوگا, اور یہ جو ایران والا ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس کا تو ڈیفینیٹلی ذکر ہوگا. بیکاز دیکھیں اسرائیل نے جو ایک گارنٹی دی تھی امریکہ کو وہ یہ تھی کہ ہم جب سکسیسو سٹرائکس کریں گے تو ایران جو ہے وہ اپنی نیز پہ آ جائے گا اور بڑی جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور دونوں آبجیکٹیوز جو ہیں ہمارے کہ ہم نیوکلیئر کا رول بیک کر دیں گے اور ریجیم چینج اپرائزنگ بھی ہوگی انٹرنلی, وہ چیز نہیں ہو سکی. تو اسرائیل نے اب امریکہ سے کہا ہے کہ آپ اندر آئیں اور آ کے یہ معاملات کو حل کریں. تو امریکہ نے اپنی آپشنز کو, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, کنسیڈر کر رہا ہے. تو اس نے ایک ریجنل کنٹریز سے ڈیفینیٹلی ایک پلس دیکھنی ہے, ان سے ویوز لینے ہیں, ان سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا فیوچر میں اس کو معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے. اور پاکستان بینگ این امیجیٹ نیبر کہ جس میں بہت سارا اسپل اوور آ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیجیبل اور ان مینیجیبل بھی ہو سکتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس کانفلکٹ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جو ہے وہ اس وقت میرا خیال میں فیلڈ مارشل صاحب از دا ون ہو شوڈ بی ایبل ٹو پوزیشن ہماری بتا سکیں, اور یہ بھی انہیں باور کر سکیں کہ آگے جو فیوچر نظر آتا ہے ان کیس آف اینی آف دا پاورز, یعنی کہ اگر اسرائیل کا انفلوئنس آتا ہے یا ایران کی رجیم رہتی ہے تو اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. یہ تمام ٹاپکس میرا خیال میں اس میں ڈسکشن میں آئیں گے. ہمارا ریلیشن شپ موسٹ آف دا ٹائم جو پریزیڈنٹ آف امریکنز بھی کہتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ٹرانزٹری رہا ہے, اور پریویسلی اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی انہوں نے ہمیں استعمال بھی کیا ہے, اور ایٹ ٹائمز ہمیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز بھی ہوئی ہیں کئی چیزوں میں. اگر آپ نیوکلیئر پروگرام کے لحاظ سے دیکھیں اور باقی کچھ اور سیکیورٹی ڈیفنسز کے لحاظ سے دیکھیں جو ہمیں سیٹو اور سینٹو کے لحاظ سے ملے, جس سے ہمارا ڈیفنس ایک مطلب مضبوط ہوا. تو یہ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ جو ہے وہ دیکھے گی ان تمام عوامل کو اور اس کے مطابق آگے چلے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ایک ریلیونس جو ہے ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے ایک ورلڈ کے جو ایک میپ پہ نظر آنی شروع ہوئی ہے, اسپیشلی مارکہ حق کے بعد. سو ٹورڈز دین آصف صاحب, اس کا ایک یہ زاویہ بھی ہے بہرحال کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حالیہ تنازع میں سب سے اہم ملاقات یوں ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ G7 بھی گئے, لیکن وہاں تو ظاہر ہے جو ممالک گئے ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اس معاملے کی حمایت ضرور لے سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا ایران پر اثر و رسوخ کیا چلے, ایران سے جس کا تعلق ہو اچھا. یہاں وہ ابھی ایک ایسے ملک کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جس کا امریکہ سے تعلق تو اچھا ہے ہی, ایران سے بھی تعلق بہت اچھا ہے, اور ریسنٹ اسٹیٹمنٹس تو بہت ہی اچھی ہیں, دونوں طرف سے بہت ہی اچھے الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے اس اسرائیل ایران جنگ کے بعد بھی, اور اس سے پہلے بھی غزہ کے معاملے پر بھی, بلکہ ابھی عاصم منیر صاحب تو تھوڑے دن پہلے موجود تھے ایران میں. تو بہرحال اگر کہیں نہ کہیں سینٹی پریویل کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اچھی اپورچونٹی ہے کہ اگر کوئی راستہ نکالنا ہو کہ جہاں فیس سیونگ بھی مل جائے اور معاملہ ذرا آگے نکلنا ہو, تو یہ ایک بہت ریلیونٹ ملاقات ہو سکتی ہے. جی بالکل ہے, اس میں ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ایران کو اگر آپ کو یاد ہو جب انڈیا پاکستان کا اسپیٹ چل رہا تھا تو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے, انڈیا گئے, انہوں نے میڈیشن کی آفر کی تھی. تو اسی طرح یہ امکانات رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایران اور واشنگٹن کے درمیان میڈیشن کروا سکتا ہے اس میں, اور یہ میرے خیال میں ایران کا اعتماد بھی ہوگا پاکستان پر. انہوں نے پاکستان نے مثلا ایران اور سعودیہ کے درمیان میڈیشن کی کوشش کی تھی حوثی مسئلے پہ, تو اس میں ایران نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا تھا.
تو اس لیے میرے خیال میں یہ امکانات اس کے موجود ہیں. اور پھر پاکستان نے اپنا ایک جو مقام بنایا ہے جو ریسنٹ واقعات ہم سب کے نظر میں ہیں, تو اس نے یقیناً ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا کھڑا کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سو لیٹس سی, اب تو ظاہر ہے تفصیلات آئیں گی, کچھ منظرعام پر آئیں گی, کچھ سینسیٹیوٹیز کے سے نہیں بھی آئیں گی, لیکن اس کے جو آنے والے دنوں میں ایکشن ہوں گے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس ملاقات سے کیا نکلا ہے. زندگی صحت سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.